شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹائم مینجمنٹ کامیاب لوگوں کو ناکام لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر آپ اس ویڈیو کے اختتام پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنے جا رہے جو میں آپ کو بتانے یا سکھانے جا رہا ہوں، تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ واپس جائیں اور پھر سے انٹرٹینمنٹ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، یا جو بھی آپ اس ویڈیو پر آنے سے پہلے کر رہے تھے، کیونکہ یہ ویڈیو صرف ان کے لیے میں نے رکھتی ہے جو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنی ایک کیریئر اور جاب کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، جو ایک کامیاب زندگی کی طرف کوشاں ہیں۔ تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایک بالکل نئی شخصیت کو دیکھیں گے، اور اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو یقیناً آپ اپنے اندر پیدا ہوتی ہوئی تبدیلی کو محسوس کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا یا پڑھا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ایسا اس لیے ہے کہ آتھر اور انٹرپرینیور ایک کمپلیکیٹڈ طریقہ استعمال کر کے اس کو پیش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان ٹیکنیکس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو 3 مراحل پر مشتمل آسان طریقے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ٹائم مینجمنٹ کا یہ طریقہ دراصل 3 سوالوں پر مشتمل ہے، اور وہی اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یا جو پہلا سوال ہے وہ ہے ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ ٹو ڈو، کہ ہم اس چیز کی شناخت کیسے کریں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ محدود وقت میں ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، تو اس میں جو پہلی بات آ جاتی ہے اس میں ہمیں ہمارے جو گولز ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے یا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ڈو اٹ، کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ہم کیسے کریں۔ ایک بار ہم اپنے ٹاسک اور گول کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے کیا جائے۔ اور تیسرا مرحلہ یا تیسرا سوال وائی ٹو کیپ آن ڈوئنگ اٹ، کہ ایک کام جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں، اس کو بار بار ہم کیوں کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں ایک مخصوص روٹین کو فالو کرنے کے بعد آتا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اور یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کیوں کرتے ہیں۔ وقت کی مقدار جو آپ کے پاس ہے یا ایک بلینئرز کے پاس ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے، تو یہ ہمیشہ معنی رکھتا ہے کہ آپ اپنے وقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو آئیں پہلے مرحلہ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو ہے ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ ٹو ڈو۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ کلیئر گولز، ہمارے جو گولز جو مقاصد ہیں وہ ہمیں بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ ٹاسک جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا گول جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، تبھی جا کر آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، آؤٹ کمز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کلیئر آؤٹ کمز حاصل کرنے کے لیے گولز کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک دن آپ گھر سے باہر نکلے، ٹیکسی لی، بیٹھے، اور ڈرائیور نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اینی ویئر، اور ڈرائیور آپ کو کسی بھی جگہ پر ڈراپ کر دیتا ہے۔ آپ اس جگہ سے خوش نہیں ہوتے۔ اگلے دن آپ بس پر جاتے ہیں، اس سے اگلے دن ٹرین پر جاتے ہیں، اور پھر آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ اگر آپ پلان یا کیب کے ذریعے بھی جاتے ہیں تو آپ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ مسئلہ پلان، کیب، ٹرین یا ٹیکسی وغیرہ میں نہیں ہے، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اپنے ساتھ ہے۔ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو اور کلیئر ہو وہ آپ کو اپنے کسی دوست کے گھر جانا ہے، پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ وہاں سائیکل پر جائیں یا گاڑی پر یا پیدل، جو کہ بہت دور بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ پہنچ ضرور جائیں گے،
اور آپ اس جگہ پہنچ کر خوش بھی ہوں گے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے تھے۔ لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں کلیئر گولز ہوں۔ کلیئر گولز ہماری منزل کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ چیزیں خود بخود بہتر ہوں گی۔ یہ زندگی ہے اور زندگی اس طریقے سے کام نہیں کرتی۔ دوسری چیز جو آ جاتی ہے اس مرحلے میں، وہ ہے رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن۔ ہر چیز کو لکھیں، اپنے روزمرہ کے کام اور گولز ڈائری پر لکھیں۔ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان یہ ایک بڑا فرق ہے، حتیٰ کہ چاہے بے شک دونوں کی ایجوکیشنل سکلز ریسورسز ایک ہی جیسے کیوں نہ ہوں، اگر ایک صرف دماغ میں سوچ رہا ہے اور دوسرا کاغذ پر لکھ رہا ہے تو جو لکھ رہا ہے وہ لازمی فائدے میں ہے، اور وہ ایک نہ ایک دن کامیابی حاصل کر لے گا۔ چیزوں کو لکھنا ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان کر دیتا ہے۔ صرف گولز کو لکھنا ہی ضروری نہیں، ہم کسی دوست کے ساتھ لگائی گئی گپ یا میٹنگ کے بھی نوٹس بنا سکتے ہیں، اور بعد میں ان کا جائزہ لے کر آنے والی میٹنگز کے متعلق اہم فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری جو چیز اس مرحلے میں آ جاتی ہے، ڈونٹ میجر ان مائنر تھنگس، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مت الجھیں، معمولی چیزوں کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں یا معمولی چیزوں پر اپنا ٹائم ضائع مت کریں۔ جب آپ گولز کو حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کے ٹاسک لکھ رہے ہوں تو ہرگز معمولی باتوں میں بڑا مت بنیں۔ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کریں تو یہ سوچیں کہ کیا یہ واقعی آپ کی زندگی میں بہتری لانے والی ہے۔ اس سے آپ کا بہت سا ٹائم ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اگر 80%، 80% چیزیں آپ کے لیے یوز لیس ہیں، بیکار ہیں، تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور اگر 20% چیزیں جو کہ آپ کے کام کی ہیں تو آپ ان کو اختیار کریں۔ یعنی کہ ہمیں انہی چیزوں میں فوکس رکھنا چاہیے جو ہمارے لیے، جو ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے بہتری پیدا کر رہی ہیں۔ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جو کہ صرف ہمارا وقت برباد کرتی ہیں۔ کسی بھی کام کا مشکل حصہ پہلے کریں، اس سے آپ کو باقی کا دن موٹیویشن ملے گی اور آپ کو حوصلہ رہے گا، چیزیں آپ آسانی سے کر پائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ آسان کام کا کوئی آسان حصہ پہلے کرتے ہیں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے، وقت ضائع ہوگا اور کام آپ کو مشکل لگے گا اور آپ بیٹھ جائیں گے، ٹائم ضائع کریں گے۔ یہاں تک ہم بات کر چکے ہیں ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ ٹو ڈو۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے مرحلے کے بارے میں، جو کہ ہے ہاؤ ٹو ڈو اٹ، کہ اس میں جو پہلی بات ہے وہ آ جاتی ہے چینج بیڈ ہیبٹس۔ بری عادات سے بچیں، چھٹکارا حاصل کریں۔ بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سوچنا ہمیں اچھی عادات سکھاتا ہے، اور ان عادات کو بار بار کرنا ہماری فطرت بن جاتا ہے۔ ہم اپنی بری عادتوں کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جو کہ در حقیقت ہماری زندگیاں تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی کے غلام بن چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہماری مدد کے لیے ہے، نہ کہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے۔ سوشل میڈیا ایک ڈرگ کی طرح ہے جس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے بغیر کسی ایکسٹرنل سپورٹ کے۔ دوسری چیز جو اس مرحلے میں آ جاتی ہے، پلان یور ڈے ان ایڈوانس۔ ہر رات کو 5 سے 10 منٹ میں آنے والے دن کی پلاننگ ضروری کریں۔ موبائل میں یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر ان کاموں کو لکھیں جو آپ کو آپ کے خوابوں اور منزل کے قریب کر دیں گے، اور اس کو معمول بنا لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ٹاسک مکمل ہوں گے، آپ کو خوشی ہوگی، خوشی کا احساس ہوگا، اور آپ منزل اور کامیابی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہاؤ ٹو یوز یور فون۔ یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری مارننگ اور ایوننگز کو زہر آلود کر دی ہے۔
ہم بہت سارا ٹائم اپنے موبائل کو یوز کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، اسکرولنگ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، حالانکہ ان ویڈیوز یا ان چیزوں کا یا جو اکثر ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کا ہماری لائف پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارا ٹائم ضائع کرتی ہیں، ان سے ہماری زندگی میں کوئی بہتری نہیں آتی، یا وہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے میں بالکل بھی مدد نہیں کرتی۔ تو یہ ہمیشہ میٹر کرتا ہے آپ اپنے موبائل فون کو یا اسمارٹ فون کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو آتی ہے اس مرحلے میں، ڈونٹ کریٹ ڈیڈ لائنس۔ کبھی بھی ڈیڈ لائنز متعین نہ کریں۔ ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ سٹریس پیدا کرتی ہیں۔ ڈیڈ لائن کی بجائے آپ ٹائم لائن بنائیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ کوئی کام کتنے دن میں ہو جائے گا، بے شک تھوڑا ٹائم ایکسٹرا لے لیں اور کام کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کام کو انجوائے بھی کریں گے اور سٹریس بھی نہیں ہوگا۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا جائے گا اور آپ کو زیادہ برڈن بھی فیل نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز جو اس میں ہے، ایوری ون پروکراسٹینیٹس۔ سستی، کاہلی اور غفلت ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ عقل مند لوگ چھوٹی چیزوں میں تاخیر کرتے ہیں، جو بے وقوف ہیں وہ اہم چیزوں میں تاخیر کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں۔ مثلا جو بے وقوف ہیں یا جو سمجھ لیں اپنا ٹائم ضائع کرنے والے لوگ ہیں، وہ سیزنز دیکھنے کے لیے، سیزنز کی سیریز دیکھنے کے لیے اپنے کئی کئی دن اور کئی کئی گھنٹے ضائع کر دیں گے، لیکن کبھی بھی آدھے یا ایک گھنٹے کا ایسا لیکچر دیکھنا گوارا نہیں کریں گے جس سے ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی بہتری آ سکتی ہے۔ چھٹی چیز جو ہے وہ لرننگ ٹو سے نو۔ نہ کہنا سیکھیں۔ بیکار چیزیں جو آپ کا ٹائم ضائع کرتی ہیں ان سے گریز کریں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو یا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کریں تو آپ اس چیز کا تعین کریں کہ کیا وہ واقعی آپ کی لائف کے اوپر یا کوئی آپ کی زندگی میں وہ کوئی بہتری لا رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اس چیز سے اوائڈ کریں۔ تو چیزوں کو جج کرنا سیکھیں اور اس کا امپیکٹ دیکھیں آپ کی لائف پہ کیا ہے، اور جو یوز لیس تھنگس، ایکٹیویٹیز جو ہے ان سے اوائڈ کریں۔ 7ویں نمبر پہ ڈسپلن یور سیلف۔ کام کے وقت صرف کام، کوئی چٹ چیٹ نہیں۔ اگر کام کے وقت کام نہیں کرتے تو اسی کام کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو گھنٹے درکار ہوں گے اور آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ کام بھی نیند کی طرح ہے۔ اگر آپ ایک دن 4 گھنٹے سوتے ہیں تو 8 گھنٹے کی ایوریج سلیپنگ پوری کرنے کے لیے آپ کو اگلے دن 12 گھنٹے سونا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں سوتے تو آپ نے اپنی امیونٹی کو تباہ کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، اور آپ کا دن ان پروڈکٹیو رہا، آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح کام پورا نہ کرنا بھی ایک سنجیدہ نقصان ہے۔ اگر کام پورا نہیں کرتے ہم اگلے دن پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے برڈن بن جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ اسٹے آرگنائزڈ اینڈ کمفرٹیبل۔ ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ماحول جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں کمفرٹیبل ہے، کوئی بھی چیز آپ کو پریشان نہیں کر رہی، کیونکہ ڈسکمفرٹ جو ہے وہ کام کی رفتار اور پروڈکٹ کی کوالٹی کو متاثر کر دیتا ہے۔ ہمیشہ خود کو آرگنائز رکھیں۔ اور 9ویں چیز جو آ جاتی ہے، چیک دا فون کالز۔ اپنی فون کالز کو ڈیوائڈ کر لیں، اہم اور سوشل کالز میں فرق رکھیں۔ اگر فن کے لیے کالز کر رہے ہیں تو بے شک 1 گھنٹہ کال کریں، لیکن اگر اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے کال کر رہے ہیں، کام کے دوران کال کر رہے ہیں، تو اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ رہیں اور پوائنٹ کی بات کریں۔ سوشل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کام کے وقت آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ 10ویں نمبر پہ جو چیز آتی ہے اس مرحلے میں، ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم۔ ایک ٹائم میں ایک کام کریں۔ ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے ٹاسکس میں ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں، ایک وقت میں ایک ٹاسک پر کام کر دیں۔ اگر ایک ہی وقت میں سارے ٹاسک کو لے کے چلیں گے تو کوئی ایک بھی مکمل نہیں ہوگا۔ 11ویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ ایکشن ورسز پلاننگ۔ ٹھیک ہے، پلاننگ کرنی چاہیے کاموں کی اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن بغیر ایکشن کے پلاننگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایکشن اور پلاننگ کی جنگ میں
جیت ہمیشہ ایکشن کی ہوتی ہے۔ مثلا ہم ایک بہترین کتاب لکھنے اور پبلش کرنے کا پلان کرتے ہیں، اور نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہی پبلش کرتے ہیں، تو پھر پلاننگ کی کوئی ویلیو نہیں۔ 12ویں نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے، اسپیڈ از ناٹ آلویز امپورٹنٹ۔ ٹاسک کو پراپر ریکوائر ٹائم دیں۔ اسپیڈی یا تیز رفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افیکٹو اور ایفیشینٹ رہیں، کوالٹی کو کوانٹٹی پر ترجیح دیں۔ 10 کام کرنے کے بجائے ایک کام کریں اور اس کو مکمل ٹائم دیں۔ 13ویں نمبر پہ جو چیز ہے، بائی ٹائم۔ ہم اپنا وقت نہیں خرید سکتے، لیکن دوسرے لوگوں کا وقت ضرور خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ پیسہ بچانے کی خاطر ہر کام خود کر رہے ہیں تو آپ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سمارٹ بنیں اور امپلائی ہائر کریں۔ ہم دوسروں کا ٹائم بائی کر کے اپنا ٹائم بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہائرڈ پرسن 1 گھنٹے کے 1000 روپے لیتا ہے اور اسی گھنٹے اور کام کے آپ کو 3000 ملتے ہیں، تو آپ ہر گھنٹے 2000 روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی پرسن کو ہائر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کا بھی سلوشن ہے۔ مثلا آپ کو کوک کی ضرورت ہے لیکن آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ یوٹیوب پر جائیں اور وہاں خوراک بنانا سیکھیں جو 1 دن میں بنے اور اگلے 7 دن تک چلے۔ اس طرح آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، 7 دن کی خوراک بھی آپ کے پاس آ گئی ہے اور آپ کو کوئی امپلائی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اور جو ٹائم بچے گا آپ اس کو اپنے کام کی طرف یوٹیلائز کریں گے۔ جو تیسرا مرحلہ ہے ٹائم مینجمنٹ کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے وائی ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ۔ ایک کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم کیوں جاری رکھتے ہیں؟ جب آپ کسی کام کو بار بار کرنے سے اکتا جاتے ہیں یا کوئی کام روٹین میں کرتے ہیں تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، سکسیس از ان روٹین۔ کامیاب لوگ ہمیشہ روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ ہم ان کو فالو کرتے ہیں اپنے انداز کے ساتھ۔ جو لوگ روٹین کو فالو کر کے کامیابی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اگر 6 پیک بنانا ہے آپ کو، تو یہ یقیناً اس کے لیے آپ کو ایک روٹین کی ضرورت ہوگی، اور روٹین کی بغیر آپ کوئی بھی ٹارگٹ یا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے اور منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ کامیابی زندگی کی روٹین سے جڑی ہوئی ہے، تو روٹین بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ ہے ریپنگ از ریزروڈ فار دوز ہو پلانٹ۔ پھل انہیں کو ملتا ہے جو کچھ نہ کچھ اگاتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی اعلیٰ ترین علم سیکھ لیں، بہتر بغیر کسی ایکشن کے یہ علم جو ہے وہ بیکار ہے۔ آپ ہمیشہ ایکشن پر یقین رکھیں۔ دروازے پر دستک دیں گے تو دروازہ کھلے گا۔ آپ کرنا سیکھیں، بے شک آپ فیل ہوں لیکن ایک وقت میں آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ۔ اگر آپ اپنی لائف کو مینیج نہیں کرتے تو آپ کی لائف آپ کو مینیج کرے گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لائف آپ کے کنٹرول میں ہو یا آپ لائف کے؟ اگر آپ بیڈ لائف سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس کتنی ہی سکلز ہیں، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، اگر ڈے ٹو ڈے آپ ٹائم کو مینیج نہیں کرتے تو آپ کامیابی کی جھلک تک نہیں دیکھ سکتے۔ چوتھی چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ گیٹ ریڈ آف بیڈ ریلیشن شپس۔ برے رشتوں سے، برے تعلقات سے چھٹکارا حاصل کریں۔ خوشی اور کامیابی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا ریلیشن جو آپ کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے اور آپ خوش نہیں ہیں تو اس سے چھٹکارا حاصل کریں، خواہ وہ کوئی بھی ریلیشن شپ۔ اگر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے تو کنارہ کشی اختیار کریں۔
ان کو اپنی کامیابی میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی لانا کتنا مشکل عمل ہے، لیکن یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور کامیاب لوگ ہمیشہ ہر چیز کو مینیج کر کے اپنے ٹائم کو جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرتے، اس کو فوکس رکھتے ہیں اپنی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے۔ پانچویں چیز جو آ جاتی ہے اس میں وہ ہے آپٹیمزم از اسینشیل فار سکسیس۔ زندگی کی پرابلمس کو ہرڈلز تصور مت کریں، بلکہ ان کو انسٹرکٹر کے طور پہ سمجھیں، ان سے سیکھیں، ہمیشہ آپٹیمسٹ رہیں اور موٹیویٹڈ رہیں۔ چھٹی چیز جو آ جاتی ہے وہ گول ورسز پروسیس۔ یہ پروسیس ہے جو آپ کو خوش رکھتا ہے، مقصد یا مقصد تک پہنچنا آپ کو اتنی خوشی نہیں دیتا جتنا آپ پروسیس کے دوران سے گزرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کسی مقصد یا گول کو اچیو کرنے کے لیے کسی پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس پروسیس میں جو آپ کام کر رہے ہیں یا کام کے ساتھ آپ جو انجوائے کر رہے ہیں، اس چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو آپ اچیو کر رہے ہیں ایک مین گول کو اچیو کرنے کے لیے، وہ آپ کو خوشی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو پروسیس ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو گول کے مقابلے میں زیادہ خوشی پرووائڈ کرے گا۔ تو اسی لیے آپ اگر اچھے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو آپ کے گولز یقیناً اچیو ہو جائیں گے۔ ساتویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ ٹائم از منی۔ اصل میں آپ کا سرمایہ وقت ہے۔ ہم اپنا ٹائم اور اپنی سروسز دے کر پیسہ کماتے ہیں۔ ٹائم ہماری ایک انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ میں یہ ٹائم انویسٹ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مزید پیسہ کمانے کے لیے پیسے کا استعمال۔ آپ کو اپنے ٹائم کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہرگز کسی کو مت چرانے دیں۔ اگر آپ اپنے وقت کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو کوئی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو دیکھ کر گریٹ یا ہیپی محسوس کرنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف 10 منٹ انویسٹ کریں اور اپنے ٹاسک لکھیں جو آپ آج کرنا چاہتے ہیں، اور مشکل کام پر، جو مشکل ٹاسک ہے اس پر کام شروع کر دیں اور پھر آسان ٹاسک کی طرف موو کریں۔ دیر مت کریں، انتظار کرنے کا جواز نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ صرف 10 منٹ کی بات ہے، 10 منٹ جو چائے پیتے ہوئے، دوست سے گپ لگاتے ہوئے یا کوئی انٹرٹینمنٹ ویڈیو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ 10 منٹ زیادہ ٹائم نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کافی عقل مند ہیں، تو جائیں اور ٹاسکس کی لسٹ بنائیں اور مزید فیوچر ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کامیابیوں سے امکنار کرے۔ اللہ حافظ۔